بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر رضی الدین سید صاحب موجود ہیں، جو بہت بڑے مصنف، اسکالر اور محقق ہیں۔ انہوں نے اب تک مختلف موضوعات پر 32 کتابیں لکھی ہیں اور ملک اور بیرون ملک ان کی ایک ریکگنیشن ہے، تسلیم کیا جاتا ہے ان کو اس حیثیت میں۔ خاص بات ایک یہ ہے کہ گزشتہ سال اپریل میں جامعہ کراچی میں ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں ملک کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پروفیسر رضی الدین سید صاحب کی کتاب مسلم حکومتیں کیسی بلندی کیسی پستی پر ان کو شیلڈ سے نوازا تھا، اور ان کا کام ہی وہ شیلڈ ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے حالات، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ہم لوگوں کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ شبیر ابن عادل صاحب۔ تو زندگی کے حالات کی کہانی تو بچپن سے شروع ہوگی۔ تو میرا بچپن میں والدین کے ساتھ بحری جہاز سے 1947 میں کراچی پہنچا تھا، 6 مہینے کا تھا۔ تو میری عمر اور پاکستان کی عمر ساتھ ساتھ لگ بھگ چلتی ہے۔ والد صاحب ریلوے ملازم تھے، تو انہیں سندھ کے ایک شہر ٹنڈو آدم میں ان کو متعین کیا گیا۔ تو وہاں ہندو بہت تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بہت سے تازہ تازہ اچار بھی، اور بعض جگہ تو چولہے بھی جلتے ہوئے راکھ اس کی نظر آ رہی تھی۔ تو وہاں پہنچے تو حکومت نے کہہ رکھا تھا کہ جو مکان خالی ہیں جس کا دل چاہے وہ لے لو۔ تو ایک مکان میں ہم مقیم ہوئے۔ والد صاحب نے وہاں ہماری پرورش کی، وہیں ہم پرائمری اسکول پڑھتے رہے، پھر ایک اسکول سیکنڈری اسکول میں 6ٹھی کلاس میں تھا۔ تو یہ غالباً 1957 کی بات ہے۔ وہاں ایبٹ آباد میں پرفضا مقام میں پاکستان ریلوے نے ایک عظیم علمی اسکول قائم کیا تھا، جس کا معیار اردو کے لحاظ سے بھی اور فارسی کے لحاظ سے بھی اور انگریزی کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس زمانے میں یہ کیمبرج اسکول وغیرہ پاکستان میں نہیں ہوتے تھے، لیکن ریلوے نے اپنے جونیئر اور سینئر ہر قسم کے طلباء کے لیے، اسٹاف کے وہاں اسکول ہاسٹل مقرر کیا تھا۔ اس میں میرا داخلہ ہو گیا تھا اور میں نے تقریباً 1.5 سال وہاں گزارے۔ اور وہ جو 1.5 سالہ مدت ہے وہ میری زندگی کی یادگار مدت ہے۔ والد صاحب نے 10 سال کی عمر میں مجھے میرا مستقبل سنوارنے کے لیے وہاں بھیج دیا تھا۔ ہاسٹل کی زندگی تھی، خود ہی کچھ کرنا ہوتا تھا۔ وہ اسکول بعد میں سردار بہادر خان جو ایوب خان کے بھائی تھے، انہوں نے قائم کیا تھا، وزیر ریلوے تھے۔ بعد میں پھر سیاست کی نظر ہو گیا اسکول، وہ اسکول بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر میں واپس ٹنڈو آدم آ گیا۔ پھر وہاں میں نے ایک سر سید ہائی اسکول ہے، وہاں سے میں نے نویں جماعت، پھر حیدرآباد چلے گئے تھے والد صاحب ریلوے کے تبادلے ہوئے سے، تو میں نے نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد سے، وہاں کا معروف اسکول ہے، وہاں سے میں نے نویں جماعت پاس کی۔ پھر میں واپس ٹنڈو آدم آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے تبادلوں والے حضرات کا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو پھر میں نے میٹرک یہاں سر سید ہائی اسکول سے کی، اور اسی دوران اساتذہ نے ہمارے اسکول کے ایک حیدرآباد میں کل سندھ اردو انگلش ڈبیٹ ہوئی تھی، اس میں مجھے تیاری کروائی اور میں نے وہاں پہلا انعام انگریزی تقریر میں حاصل کیا تھا۔ یہ میری کہانی چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں کراچی ہم لوگ آ گئے۔ کراچی میں اس زمانے میں معروف کالج جو آج بھی ہے، گورنمنٹ کالج فار کامرس اینڈ اکنامکس، جو آج کل ڈی جے سائنس کالج کی عمارت ہے، اس زمانے میں اس کا آدھا حصہ کامرس کالج کے لیے وقف کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا، آئی ایم اسپیکنگ آف سم 1963، 1963 میں نے یہاں داخلہ لیا، اور میٹرک ہی سے میں نے کامرس لیا تھا۔ کامرس پاکستان میں نئی نئی آئی تھی، تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بعض اصحاب پوچھا کرتے تھے کہ کیا بی کام بی اے کے بعد ہوتا ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے شبیر صاحب یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں بینکس میٹرک اور انٹر پاس لوگ چلایا کرتے تھے، کامرس تھی ہی نہیں۔ تو مجھے بھی بی کام کرنے کے بعد
1968 میں نے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم کے ہاتھوں سے BA کی ڈگری لی، تو مجھے بھی بینکوں کی طرف سے پیشکش آئی ملازمت کی، لیکن میں بینکوں کی لائن، سودی لائن میرے ذہن کو راس نہیں آتی تھی، میں اسے جائز نہیں سمجھتا تھا اس کے پیسے کو، اس لیے میں نے وہ لائن اختیار نہیں کی۔ اور پھر میں نے 2nd ڈویژن میں اور ڈسٹنکشن دیے 2 مضامین میں، میری 3ری جماعت میں بھی میری 1st پوزیشن آئی، اور مجھے 5ویں جماعت میں میری 1st پوزیشن آئی، مجھے اسکالرشپ ملی۔ میٹرک میں نے 1st ڈویژن میں کیا، اور مجھے اس زمانے میں حکومت سندھ نے مجھے 10 روپے ماہانہ وظیفہ دیا، جو مجھے انٹر تک مجھے ملتا رہا، اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا رہا۔ متوازی طور پر میں بچپن ہی سے سوشل رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں بجلیوں کا اتنا رواج نہیں تھا، تو ہم لالٹین کی اور موم بتی کی روشنیوں میں مشاعرے بھی کرواتے تھے، بچے ہوتے تھے لیکن مشاعرے بھی کرواتے تھے، محفلیں برپا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک انعامی گپ محفل بھی منعقد کی تھی، جس میں انعام بھی دیا تھا، اور وہ خبر کراچی کے روزنامہ آغاز میں شائع بھی ہوئی تھی۔ تو میں شروع سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مطالعے کا شوق ابتدا سے رہا، تو میں نے، ہمارے ایک بڑے شاعر ہیں درد سعیدی مرحوم، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ہاتھوں، اور ایک وفا کرولوی تھے، ایک یعقوب کرولوی میرے استاد تھے، وہاں ایک بڑی زبردست لائبریری تھی ٹنڈو آدم میں، وہاں میں نے تقریباً ساری کتابیں اپنی طالب علمی کے دور میں، 9th اور میٹرک کے دور میں نے ساری کتابیں پڑھی۔ شاعری سے دلچسپی رہی، ادب سے دلچسپی رہی، اور میں بچپن سے 8ویں جماعت ہی سے میں لکھنے لکھانے کی طرف مائل رہا۔ بچپن کے رسالوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو میں سمجھ دیجئے کہ میں 61 62 63 سے میری چیزیں اخبارات میں، خاص طور پر اس زمانے میں حریت اور جنگ مقبول اخبارات تھے، تو ان میں لکھتا رہا۔ یہ بتائیے گا کہ مضامین کا آپ نے بتایا، لیکن خاص طور پہ آپ کے کتابوں کے موضوعات کیا رہے، تحقیق کے موضوعات، کن موضوعات پہ آپ نے تحقیق کی؟ اچھا، کتابوں کی طرف آنا تو بہت مدت کے بعد ہوا، لیکن وہ جو لکھنے لکھانے کا سلسلہ تھا، پہلے بچوں کے صفحے پہ، پھر طالب علموں کے صفحے پر، اور پھر میں جنگ کے ادارتی صفحے پر، اس زمانے میں سیاسی مضامین شائع ہونے پر پابندی ہوتی تو میں طنزیہ مزاحیہ مضامین لکھا کرتا تھا، تو وہ میرے وہاں پر میں ملازم بھی تھا، اور وہاں میرے مضامین شائع ہوتے رہے۔ میں پھر اردو ڈائش میں بھی لکھنے لگا، پھر میں مختلف اخبارات پہ لکھتا رہا۔ لکھنے لکھانے کا سلسلہ سمجھ لیجیے کہ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں بھی ہم کھیل جو کھیلے تو صنم کا، تو یہ قلم میرے ہاتھ سے جو چپکا، تو پھر وہ بچپن سے صنم کا کھیل ہی کھیلتا رہا، جو لکھ رہی ہیں انگلیاں۔ ہوا یہ کہ شادی کے بعد میں نے جو ملازمتیں کی، تو میں فائنانس کی لائن میں آیا، تو پھر میں سینئر اکاؤنٹس کلرک سے لے کر میں آخر میں پرائیویٹ کمپنیوں میں فائنانس مینیجر کے طور پر اور ایڈمن مینیجر کے طور پر میں رہا۔ بحران آیا، پھر وہ ملازمتیں ختم بھی ہوئیں۔ تو اسی زمانے میں کراچی میں ایک صاحب تھے بزرگ، وہ ان کا نام تھا ذکی الدین شرفی مرحوم، وہ امریکہ میں کسی مسجد کے امام بھی تھے، کراچی میں گلشن میں ان کا مکان تھا۔ تو 2001 کا واقعہ جو امریکہ میں ٹوئن ٹاور کے گرنے کا ہوا تھا، اس زمانے میں وہاں موجود تھے، تو انہوں نے محسوس کیا وہاں رہ کر کے اس کے پیچھے کچھ یہودی سازش ہے، ذہین آدمی تھے۔ تو انہوں نے دنیا کو، مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہا کہ میں یہ کام شروع کروں گا پاکستان میں، لیکن بس کسی طرح سے ان کی رسائی مجھ تک ہو گئی، تو میں ان کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ تو مجھے کسی مذہب کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں تھا۔ سچی بات ہے کہ میں اتنا ڈیپ کبھی نہیں رہا، قرآن اور تفسیر تو پڑھتا تھا، لیکن اتنے موضوعات گہرے نہیں تھے میرے۔ انہوں نے مجھے اس کی راہ دکھائی، ان کے ساتھ کام کرتا رہا، پھر وہ ہمارا ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یا تو میں دوبارہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی فائنانس میں جاؤں، یا پھر میں اسی تحقیقی کام کو جو آپ سمجھ لیں کہ ملک و ملت کے مفاد کے لیے ہے، تو میں نے کہا کہ پھر میں یہی راہ اختیار کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے پھر میں نے کتابیں لکھنی شروع کی، پہلے ترجمے کے کام شروع کیے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ
صہیونیت پر، عیسائیت پر اور دین اسلام پر میری گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ تو آپ کو جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت میری تقریباً 32 کتابیں ہیں ملک بھر میں، اور کسی قدر بیرونی دنیا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں اور قطر اور سعودی عرب وغیرہ میں میری کتابیں جاتی رہتی ہیں، جاپان میں، مختلف اکا دکا جو پاکستانی وہاں ہیں۔ تو یہ کتابیں میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی پیاس تھی پاکستان کے لوگوں میں، کہ حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے 9/11 کے بعد، تو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کیا خاص بات کیا ہے جو اس قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے ماشاءاللہ، آپ پاکستان کے ایک ممتاز ترین صحافی ہیں، کہ 9/11 کے بعد دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ تو میری کتابیں گویا لوگوں کی پیاس بجھانے کا ایک ہتھیار بن گئیں، ذریعہ بن گئیں۔ تو وہ لوگ میری کتابیں خریدتے رہے، اور اس طرح وہ پذیرائی بھی ہوتی رہی۔ پھر اللہ میرے علم میں مضبوطی اور اضافہ کرتا چلا گیا، تو میں بہت مستند کتابیں، آج میری کتابیں اللہ کے فضل سے بہت تلاش کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور ان موضوعات پر فی زمانہ لوگ مجھ سے کسی قدر، میں کہہ سکتا ہوں کسی قدر مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ پھر عیسائیت، میں نے دیکھا کہ عیسائیت بھی کافی کچھ اس میں جو ہم پڑھتے رہے ہیں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اصل مذہب میں، ان کا پھر میں نے مطالعہ کیا۔ پہلے ایک چھوٹا کتابچہ لکھا، لیکن اب ماشاءاللہ 3 ایڈیشن بڑی کتاب کے میرے شائع ہو چکے ہیں۔ پھر وہ امریکہ کو بھی پھر میں نے دیکھا، پرکھنا شروع کیا۔ تو میری ایک معروف کتاب ہے امریکہ زوال کی جانب، وہ محترم نعمت اللہ خان صاحب نے جب وہ سٹی ناظم سے علیحدہ ہوئے تھے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے جس میں امریکہ کو ٹوٹتا ہوا ہم دیکھ سکیں یا اسباب جان سکیں۔ میرے لیے ایک بہت چیلنجنگ جاب تھا کہ امریکہ کیسے ٹوٹے گا، لیکن انہوں نے مجھے کتابیں بہت فراہم کی، انگریزی کی، تو میں نے ان کی مدد سے 1 سال بعد وہ کتاب لکھی۔ تو وہ لاہور سے اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے میری کتاب شائع کی ہے، وہ بھی کافی مقبول ہے۔ یقیناً بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا بھی ہے آپ کے بارے میں۔ اگلا سوال کرنے سے پہلے ایک درخواست کروں گا کہ اپنے بائیں جانب دیکھ کر بولیں، اپنے بائیں جانب ذرا سا بائیں جانب دیکھ کے بات کریں۔ اچھا، لکھنے پڑھنے کا بتایا آپ نے، لکھنے پڑھنے سے تعلق رہا ہے آپ کا، ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں علم دوست کے پلیٹ فارم سے۔ سوری، دائیں جانب ذرا سا دائیں جانب، رائٹ سائڈ پہ، تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ دیکھ کے بولے۔ تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں علم دوست کے پلیٹ فارم سے مطالعے کے فروغ کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سارے ساتھی ساتھ یہ شریک ہیں اس کے، جتنے کام ہے آپ کا ہم لوگوں سب کو پتہ ہے، ظاہر پڑھنے کا بھی ہوگا، مطالعے کا آپ کا کیا روٹین ہے، کیا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعے سے آپ نے کیا پایا اور کیا محسوس کیا؟ ہاں، مطالعہ جو ہے نا، آپ اب کیا کہوں، اس وقت تو مطالعے کی کوئی قدر قیمت نہیں رہی ہے، لیکن اصل میں مطالعہ ہی انسان کو نکھارتا ہے۔ انسان اگر اپنے بھی کسی پیشے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ دوسری کتابوں کو نہ بھی پڑھے، لیکن اسے اپنی کتابوں کو تو بہرحال پڑھنا پڑے گا۔ تو مطالعے کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ایک جگہ پر جام ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب میں نے ان موضوعات کو اٹھایا تو مجھے خود بہت کتابیں پڑھنی پڑیں، الحمدللہ بہت کتابیں میں نے پڑھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے گوگل وغیرہ سے بہت سی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ تو میرا موضوع زیادہ تر تو تقابل مذاہب رہا، خاص طور پر یہ ہمارے یہودی مذہب، عیسائی مذہب، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو خواتین کے موضوعات ہیں، جو آج کل کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جسے برننگ ایشو کہتے ہیں، اس پر بھی میں نے بہت، تو میری سمجھ میں محترم شبیر عادل صاحب یہ سمجھ میں آیا کہ جو کچھ مسائل اٹھائے جاتے ہیں یا جس طرح سے ہوا میں پھیلائے جاتے ہیں، کانوں میں اڈلے جاتے ہیں، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سب اس کے پیچھے سراب ہے، اور یہ میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے، بلکہ یہ کہ یہ وہاں کی قومیں جو ان مسائل میں
گرفتار ہیں، جاپان کی قوم، مغربی اقوام، امریکہ کی اقوام، وہ ان کی زبانی ہم نے سب کچھ سنا ہے۔ اسلام آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا اس وقت دنیا کا بڑا ابھرتا ہوا سا مذہب ہے، اور اس کی خبریں تبدیلی مذہب کی اور تبدیلی کلیسا فی المساجد کی خبریں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور وہاں کا جو طرز آزادی جمہوریت ہے وہ اسلام کو بھی تقویت پہنچا رہا ہے۔ تو ان سب یہ سارے موضوعات ہیں، خواتین، امریکہ، صہیونیت، عیسائیت، اور ساتھ میں جو اسلام کی اشاعت ہے، یہ سب میرے موضوعات ہیں۔ تو سارے موضوعات گڈ موڈ ہیں، لیکن ہر موضوع پر ایک ماہرانہ سی رائے میری بنی ہوئی ہے، اور میں اللہ کے فضل سے بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی میرے سامنے بیٹھ جائے تو پھر ہم آپس میں تبادلہ خیال کر لیں گے، پھر ہم سمجھ لیں گے کہ یا تو میری باتیں صحیح ہیں یا سامنے بالمقابل کی باتیں صحیح ہیں۔ نہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات سے سبھی واقف ہیں۔ آپ دوبارہ میں نے کہا یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں کہ جی آپ کے علم و فضل کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اس سے مختلف آپ نے فرمایا کہ 1947 میں پاکستان تشریف لائے تھے آپ، جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی آپ کی عمر ہے، تو خود مجھے بھی یاد ہے، ظاہر میری بھی 64 سال عمر ہے، 50 سال پرانے واقعات یاد ہیں۔ تو آپ کے ذاتی تجربات سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج سے 70 سال پہلے یا 65 سال پہلے یہ ملک یا شہر کیسا تھا، کیسے لوگ تھے، کیسے حالات تھے، جو ظاہر آج نہیں بالکل بدلا ہوا ہے۔ تو آپ کی نظر میں یہ شہر، یہ ملک جو بھی آپ نے دیکھا وہ کیسا تھا آج کے مقابلے میں؟ آپ کلکتے کا جو ذکر کیا تم نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے، کیا بات کرتے ہیں آپ پرانے زمانے کی، صاف ستھرے لوگ، دل کے اچھے لوگ۔ میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ تو تھے ہی صاف ستھرے لوگ، کینہ کپٹ ان کے دلوں میں نہیں تھا، مذہب کا رجحان، مذہب کا زور زیادہ تھا، لیکن جو اقتدار کی راہداریاں تھیں وہاں بھی لوگ آج کے نسبت پاکستان کے بہت وفادار اور بہت مددگار۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو پاکستان کے بارے میں پاکستان میری جان ہے، پاکستان میری ماں ہے، تو میں نے اس سلسلے میں آج سے کوئی 25 سال پہلے تک میں نے قائد اعظم کو بھی سمجھنے کے لیے کوشش کی۔ تو اس زمانے میں جو تحریک پاکستان کے حضرات حیات تھے یا جنہوں نے خواجہ ناظم الدین اور لیاقت علی خان مرحوم کے ساتھ کام کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، انٹرویو کیے، تو ان کے جو انکشافات تھے نا میرے لیے حیران کن، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ مثلا میرے سامنے ایک بزرگ صاحب نے یہ واقعہ بتایا، جو وزیر اعظم ہاؤس، جو آج کل وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے کراچی کا، وہاں بیٹھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ 1948 یا 49 کا زمانہ تھا، میٹروپول ہوٹل کے سامنے، آپ کو معلوم ہوگا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے، جس میں بھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا پہلے، آسانی سے ہم چلے جاتے تھے۔ تو وہ قائد اعظم نے خان لیاقت علی خان صاحب کو کوٹھی دی تھی بطور وزیر اعظم، اور وہ وکٹوریہ روڈ کہلاتی تھی، جو آج کل عبداللہ ہارون روڈ کہلاتی ہے، اور 10 وکٹوریہ روڈ یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اس طرح سے قائد اعظم نے مواصلت کی تھی۔ وہ جو تھی کوٹھی، وہ ہندوؤں کے زمانے کی تھی اور شیطینوں وغیرہ کی پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ 48-49 میں اگست میں تو بہت تیز بارشیں ہوئیں، تو وہاں جو ان کا بیڈ روم تھا وہاں چھت ٹپکنے لگی، یعنی وہ ایسی رہائش گاہ تھی وزیر اعظم کی کہ چھت ٹپکنے لگی۔ رات 12-12:30 بجے کا وقت تھا۔ محترم بیگم رانا لیاقت علی خان صاحب نے وہ اپنے شوہر کو جگایا کہ آپ ایسا کریں کہ انیکسی سے ملازموں کو بلا لیں تو ہمارے بیڈ ادھر ادھر کر دیں، بارش میں یہ بھیگ رہے ہیں۔ بچے اکبر لیاقت اور دوسرے بھائی کا نام نہیں معلوم، وہ اسکول جانے والے تھے، تو وہ آ کے ہمارا بستر ٹھیک کر دیں۔ اس وقت لیاقت علی خان مرحوم نے جو جواب دیا تھا، میں تو اسے مومنہ نہ کہتا ہوں، صاف بات ہے کہ مومنہ نہ، اور پاکستان سے محبت کا بڑا ثبوت۔ انہوں نے کہا کہ رانا، جس طرح ہم آج بارش میں بھیگ رہے ہیں، انیکسی والے ہمارے ملازمین بھی اسی انداز سے تربتر ہوں گے، اور تم یاد کرو کہ پورے کراچی میں اس وقت جھگیاں ہی جھگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ابھی پاکستان ہجرت کر کے آئے ہی تھے اور
ان کے لیے ٹھکانے بن رہے تھے، میسر کیے جا رہے تھے، تو ساری جھگیاں ہیں، آؤ ہم لوگ خود ہی دونوں میاں بیوی اور بچے مل کر کہ اپنے بستر ٹھیک کرتے ہیں. اینڈ دے پریکٹیکلی ڈڈ سو. انہوں نے ایسا ہی کیا. وزیر اعظم اور ان کی محترمہ اور ان کے بچے ملا کر اپنے بستر کو ٹھیک کر رہے تھے. یہ تھے ہمارے وزیر اعظم. ایک مثال میں اور دوں گا. خواجہ ناظم الدین ہمارے تیسرے یا شاید دوسرے وزیر اعظم تھے پاکستان کے. ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک آفیسر محترم نے بتایا، اب انتقال ہو گیا، میری ان سے بالمشافہ ملاقات رہی. انہوں نے فرمایا کہ خواجہ ناظم الدین اتنے دیندار آدمی تھے، اتنے امانت دار آدمی تھے کہ ہر مہینے کوئی 1200-1300 روپے کا چیک قومی خزانے کو واپس کرتے تھے کہ یہ میری ذات پر قوم کے خزانے سے پیسے خرچ ہوئے ہیں. یہ طرز چلن تھا. اور لڑائیاں جو ہوتی تھیں اقتدار کی، وہ اندر اندر لڑائیاں ہوتی تھیں، باہر عوام کے لیے وہ سارے جو سلسلے تھے وہ کام کر رہے ہوتے تھے. اب دیکھیں جامشور حیدرآباد میں جو پل ہے، غلام محمد بیراج گورنر جنرل غلام محمد کا زمانہ 1957-58 میں پل تعمیر کیا تھا، اور آج تک آپ تو ماشاءاللہ جا چکے ہوں گے، آج تک اس کی پائیداری قائم ہے. کوئی کرپشن، کوئی کک بیک، کچھ بھی نہیں. ملک کا مفاد عزیز تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں نہریں چاہیے، تو فوری طور پر انہوں نے ایک بند بنایا اور مضبوط ترین بنایا. تو شبیر صاحب اس سلسلے میں نے اردو رائش میں 2-2.5 سال پہلے مضمون شائع کروایا کہ ایک دھوپ تھی پاکستان کے سنہرے ایام، ایک دھوپ تھی جو گلی آفتاب کے ساتھ. وہ ہمارے ایک وہ وفاقی سیکرٹری تعلیم ہوتے تھے، کراچی دارالحکومت کا تھا، اختر حسین رائے پوری صاحب، معروف ہیں، ان کی بیگم نے کتاب بھی لکھی ہے ان پر. وہ کچھ نسبتاً لبرل قسم کے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو جو مکان الاٹ ہوا، وہ سمجھ لیں جیکب لائن یا اس قسم کے لائنس میں سے وزٹر لائن وغیرہ میں ایک مکان الاٹ ہوا. اس زمانے میں اسی طرح کے مکانوں میں وغیرہ رہائش رکھا کرتے تھے. تو ہاشم رضا صاحب کراچی کی آباد کاری کے کمشنر تھے، تو ان کی بیگم حمیدہ اختر حسین رائے پوری کے ان سے تعلقات تھے، پرانی جان پہچان تھی. تو ایک دن وہ ان کے پاس چلی گئی. دیکھیں سننے کے قابل ہے واقعہ، اس دور کے کیسے کیسے سنہرے لوگ تھے. وہ گئیں تو ہاشم صاحب نے استقبال کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے مکان نسبتاً چھوٹا ہے، میں اسکول چلانا چاہتی ہوں یہاں مہاجرین کے لیے، تو مجھے کوئی مناسب سا مکان عنایت کر دیں. تو ان کی کتاب ہے حمید اختر حسین رائے پوری کی میرا ہم سفر. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اسی وقت ہاشم رضا صاحب نے سیکرٹری آباد کاری یا کمشنر آباد کے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور اپنے میرے ساتھ ایک ڈرائیور کو بھیجا اور کہا جاؤ جمشید روڈ جو آج کل بنوری ٹاؤن کہلاتا ہے، خالی پڑی تھی، ہندوؤں کی کوٹھیاں تھیں، یہاں جاؤ، بیگم صاحبہ کو جو کوٹھی پسند آ جائے وہ ان کو دکھا دو. وہ بتاتی ہیں کہ میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے فوراً الاٹمنٹ لیٹر بنایا اور کوٹھی مجھے الاٹ کر دی. یہ تو سادہ سی بات ہے، مطلب ان کا جذبہ بھی اچھا تھا کہ میں بڑا اسکول کھولوں گی. لوٹ کے آئیں تو شوہر صاحب جب اختر حسین رائے پوری واپس آئے تو انہوں نے بڑے شوق سے یہ کاغذ دکھایا کہ آپ سنیں میں نے ہاشم رضا کے پاس گئی کہ انہوں نے مجھے ایک بڑی کوٹھی جمشید روڈ پر الاٹ کر دی ہے. وہ سن کر لکھتی ہیں، وہ سن کر غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا تم نے کیا کیا، تم کیوں ان کے پاس گئی، اور ہم پاکستان اس لیے ہجرت کر کے آئے کہ یہاں مکانوں پر قبضے کریں، جو ہمیں حکومت نے یہ گھر الاٹ کیا جیکب لائن میں یا آس پاس کسی لائن میں، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے. اس کہتی ہیں کہ اسی وقت انہوں نے الاٹمنٹ لیٹر کو پھاڑ کے چور کر دیا. وہ کہنے کہ چابی واپس دے کے آؤ. یہ ان کا فرمان تھا. اب میں کتنی مثالیں آپ کو دوں، کتنی مثالیں دوں. حال یہ تھا کہ ایک ہندوؤں کے ساتھ مار کاٹ کے گزر کے ہمارے والدین وہاں سے آئے تھے، ہمارا راستے میں کتنی لاشیں دیکھی، سب سارے قصے ذہن میں تھے. لیکن جب ٹنڈوادم میں ہم پہنچے جہاں ہندوؤں کی آبادی تھی، سارے ہندو چلے گئے تھے، اکثر پھر بھی وہاں رہ گئے تھے. ایسا ہوتا ہے. اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ان ہندوؤں کے ساتھ پلا ہوں اور بعض ہندوؤں نے مجھے اپنے گھر میں بچپن میں رکھا ہے. یعنی حقیقت ہے کہ مجھے میرے والدین نے، جو خود بھی نوجوان تھے اس وقت، میں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کا تھا،
ان کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہے تو اپنا بچہ ہمیں دے دے، تو میں ایک دن 3-4 گھنٹے میں ان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن کبھی کوئی فساد نہیں برپا ہوا، کسی نے کوشش نہیں کی ان ہندوؤں کو مار دو۔ وہاں پانی کے نلکے ہوتے تھے میونسپل کمیٹی کے، اس پر پانی بھرتے ہوئے ایک ہندو خاتون تھیں، بزرگ، بال سفید تھے، مجھے آج بھی ان کی شکل یاد ہے۔ کبھی کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، لیکن سب مسلمانوں کو دباتے تھے اس ہندو عورت کو پانی بھرنے کے۔ نیچے کی سطح کی مثال لے لیں، اوپر کی سطح کی مثال لے لیں، جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں بغیر کسی سودے بازی کے، بغیر کسی گھر بھرے ہوئے اور بالٹیوں میں پیسے اور بکسوں میں پیسے لے کے گھر بھیجنے کے، وہ سارے کام ایوب خان کے دور تک، اور میرا خیال ہے کہ بھٹو کے دور تک ہوتے رہے۔ اس کے بعد تو پھر باقی سب کچھ ملتا ہی چلا گیا، ابلتا ہی چلا گیا۔ واقعی یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس میں ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ابتدائی دور میں لوگوں نے کیا قربانیاں دی۔ اب ایک آخری سوال کر کے بات ختم کروں گا کہ ماشاءاللہ زندگی کا تجربہ آپ کا بہت وسیع ہے، اور اسکالر ہونے کی وجہ سے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا آپ نے، بے شمار تجربات ہوں گے، تو آپ کی نظروں میں زندگی کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اگر کہا جائے کہ چند لفظوں میں زندگی کو ڈیفائن کریں کہ زندگی آپ کی نظروں میں کیسی ہے یا کیسی رہی؟ میں اگر ایک شعر سے اپنے جواب کا آغاز کروں تو مناسب ہوگا۔ شاعر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، جام ہاتھوں سے گر کے ٹوٹ گیا۔ تو خیر شاعرانہ بات ہے، لیکن زندگی مستقل جد و جہد کا نام ہے، مستقل آزمائشوں سے لڑنے کا نام ہے، مستقل آگے بڑھنے کا نام ہے۔ وہ شخص جو حالات اور مصائب کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دے، ظاہر ہے وہ فوج میں نہیں رہ سکتا، وہ سپاہی نہیں ہو سکتا، وہ میجر جنرل نہیں ہو سکتا، اسے تو آگے بڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ آخری سپاہی آخری گولی والا بھی مرحلہ آ جاتا ہے، تو جس نے ہتھیار ڈال دیے، زندگی کشمکش کا نام ہے شروع سے۔ آپ انسانی تاریخ دیکھ لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھ لیں، ایک کشمکش کا ہے، لیکن یہی کشمکش انسان کو جلا بخشتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، حوصلہ دلاتی ہے، اور ایک بالکل نیا انسان بنا کے رکھتی ہے۔ اور یہی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، یہی محمد بن قتیبہ تھے، یہی محمود غزنوی تھے، ان کے یہی 2 ہاتھ 2 پاؤں تھے، اسی جیسا جسم تھا۔ تو خاص ان کے اندر کوئی کرامتیں نہیں تھیں، کوئی بہت ولی اللہ لوگ بھی نہیں تھے، تو شاید بہت متقی بھی نہیں ہوں گے، یہی روٹی کھاتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دی۔ انہوں نے جرمنی میں جا کے اذانیں دیں، انہوں نے اٹلی میں جا کے اذانیں دیں، انہوں نے اسپین میں جا کے 800 سال حکومت کی، وہ افریقہ کے کبھی دی اذانیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ کیا بات ہے علامہ اقبال کی! تو زمینیں ہم تھے نا، مضبوط تھے، اللہ پر اعتماد تھا، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد تھا، منافقت نہیں تھی، طرز عمل ایک جیسا تھا، جو اندر تھے وہ باہر تھے، اپنی قوم سے، اپنے مذہب سے، اپنے عوام سے ان کو دلچسپی تھی، اس لیے جہاں جاتے تھے زمین راستہ دیتی تھی۔ سمندر حضرت موسیٰ کی قوم کی طرف 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا کہ آپ کے لیے یہ راستہ، آپ کے لیے ہم نے تیار کیا۔ مزاحمت ہوتی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے بادشاہ اکثر اوقات سلطانی عمرا کو، خلافت سلطانیہ کے عمرا کو، اسپین کے ہمارے خلفاء کو اپنی بہنیں پیش کرتے تھے کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ 1927 کی غالباً بات ہے، میں کیا کیا آپ کے سامنے باتیں رکھوں، 1927 کی بات ہے غالباً، جب امریکہ کو لیبیا کو جزیہ دینا پڑتا تھا، ٹیکس دینے پڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ دس از ریکارڈڈ ان ہسٹری، تاریخ میں یہ بات درج ہے۔ جائیں پڑھیں فلپ کے ہتی کو، جو لبنانی عیسائی مورخ ہے، بہت موٹی کتاب ہے، مسلم کارناموں پر اس نے بہت بے انتہا لکھا ہے۔ یہ واقعہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ کسی مسلمان مورخ کا لکھا وہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ انسان تھے، دیواں آمدن ایرانی چکتے اور پتی باغے، یہ تو دیو آ گئے ہیں۔ دیو کہا کرتے تھے لوگ، جاؤ عرب حجاز جاؤ، مکہ جاؤ، مدینے جاؤ، دیکھ کے آؤ کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔
کیسے ساری دنیا فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ جن ہیں، انسان ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں دیکھو، ان کی جسامت دیکھو، ان کی خوراک دیکھو، پھر آگے ہمیں رپورٹ دیتے وہ کس قسم کے انسان دیکھو. ہم نے دنیا تبدیل، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. یہ وہ دور تھا جب فی الحقیقت، فی الاصل ہم دنیا کی امامت کر رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ دنیا چلائی اس طرح جاتی ہے، جنگیں اس طرح کی جاتی ہیں، صلح کے اطوار یہ ہیں، صفائی کے طور طریقے یہ ہیں، تعلیم اس طرح دی جاتی ہے. حیا کا نام اس کو حیا اس کو کہتے ہیں. دنیا کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، دنیا تو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. تعلیم ہمارے پاس، اطلبوا العلم بالمہد الی اللحد، محض سے اور علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا، مسلمان عورتوں پر بھی، مسلمان مردوں پر بھی. اب جہالت کی باتیں ہیں جو اسلام اور عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے دلائل کو دیکھا جائے تو ان کے پیچھے سے ایک صفر برآمد ہوگا، اور ہمارے ہم دلائل دیں گے تو اس کے پیچھے 3 صفر پلس 1,000 1,00,000 کی رقم کا عدد دستیاب ہوگا. یہ ہے داستان. جو علم حاصل نہ کر سکے اس کو اس کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا. اس کو دنیا کی قومیں جہاں چاہیں ہانک کے لے جائیں گے. آپ نے دیکھا فرشتوں اور ابلیس کے درمیان جو حضرت آدم کے بارے میں جو گفتگو ہوئی، اس چیز نے یعنی فرشتوں کو قائل کر دیا اطاعت کرنے پر، اب بات ماننے پر. علم کا تھا، وہ علم کا معاملہ تھا کہ علم الاسماء کلھا، ان کو ہم نے سارے اسم سکھا دی، علم سکھا دیا. اور وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ جو تخت سلیمان، تخت بلقیس لے کر آیا تھا، اس کی فضیلت کیا تھی؟ علم تھا اس کے پاس. ایک علم تھا جس کی وجہ سے وہ جن سے بھی بازی لے گئے تھے. علم کی یہ قدر و قیمت ہے. باقی یہ کہ ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں، کتابیں ہم گوگل پہ پڑھ لیں، اب فضولیات ہیں، نہیں پڑھ سکتا انسان. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان تفصیل سے تسکین کے ساتھ وہ کتابیں پڑھ سکے، اس لیے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پڑھنے کا، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اسکرین پر بیٹھ کے کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تو آپ چھو رہے ہیں کتاب کو، آپ اس کی خوبصورتی محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کی قلم کی سیاہی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آپ کہیں غلطی محسوس کرتے ہیں، آپ کہیں اس میں خوبی محسوس کرتے ہیں، آپ اس کا نشان لگاتے ہیں، صفحہ موڑتے ہیں، دل چاہتا ہے تو کہیں لکھ لیتے ہیں. ڈائریاں بنی ہوئی ہیں، لوگ نوٹ کرتے ہیں، اقتباس لکھتے ہیں، اور پھر کبھی اپنی گفتگوؤں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے درسوں میں اس کو لاتے ہیں. کہیں شعر آ گیا، شعر جگہ اس کے مقام پر رکھ دیا. تو اس کتابی علم کا اور عملی علم کا یہ جو صفات ہمارے سامنے ہیں نا، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اس اسکرین کے، ان اسکرین کے الفاظ سے. اس سے ہم وقتی طور پر تو کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا علم مفید، پائیدار، دائمی، یہ مشکل ہے. بہت 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 شکریہ آپ کا. آج کافی طویل عرصہ گزر گیا اپنی ٹی وی میں بھی بہت سارے انٹرویو کیے، اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد نیٹ میں بھی شروع کیے، لیکن آج جو لطف آیا، دل چاہ رہا تھا کہ آپ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے، لیکن انسانی نفسیات ہے کہ وہ بہت دیر تک سن نہیں سکتا، تو جو ہے اس لیے اس کو ختم کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ وعدہ ضرور کرنا ہوگا کہ مختلف موضوعات پہ کبھی کبھی زحمت دیتا رہوں گا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے. اور آپ کو احساس میں عرض کروں کہ اٹھ رہا ہے سینہ ثاقب سے وہ دھواں، شعر ثاقب فضل بخش وغیرہ کا، اٹھ رہے سینہ ثاقب سے وہ دھواں، اف کروں تو آگ دنیا کی ہوا دینے لگے. میرے اندر سے گرمی گرمی نکلے گی اور باہر کی دنیا اسے آگ لگا دے گی. بہت کچھ میرے سینوں میں دفن ہے، بہت کچھ میں نے 70 سال 74 سال کی زندگی میں دیکھا، پڑھا، شامل رہا ہوں، اور بڑی شخصیتوں کے ساتھ میرے مکالمے ہوئے ہیں. میں چینلز پہ بیٹھا ہوں،
وزراء قانون بھی میرے سامنے بیٹھے، اسٹیٹ بینک کے گورنر حضرات بھی میرے سامنے بیٹھے، وہ جن سے دنیا مروب ہوتی ہے، جن کو دیکھ کے انسانوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بڑی بڑی شخصیات VIP جو کبھی سندھ کی وزیر تعلیم ہوا کرتی تھی، اللہ کے فضل سے کوئی میرے مقابلے میں جم نہیں سکا، اس لیے کہ وہ کھوکھلے تھے اندر سے، وہ اپنی انگریزی سے اور ادھر ادھر کی چھوٹی عربی اور حدیثوں اور آیات سے ناظرین کو اپنے قید میں لینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب پھر میں اس کی وضاحت کرتا تھا تو پھر وہ، اور یقین آپ جانیں کہ ایک سابق وزیر قانون پہلا ہی وقفہ چھوڑ کر چلی گئی کہ مجھے کہیں جانا ہے، شی کوڈنٹ فیس می، وہ مجھے میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ،